کو بیان کر رہا ہوں وہ الخطیب کی وجہ سے. ابن سمون الوائس محمد بن اسماعیل سبحان اللہ ایک دن وہ تقریر کر رہے تھے تو مسجد کے ابن الوائس وہ تقریر کر رہے تھے تو جو تقریر سننے والے تھے ان میں ابو الفتح بھی تھے, وہ نیک آدمی تھے, ان کو اونگ آ گئی تقریر سنتے سنتے. یہ ابن سمون الوائس نے واز بند کر دیا. جب انہوں نے واز بند کر دیا تو وہ کہنے رک گئے. جب ان کو دوبارہ وہ بیدار ہوئے تو کہنے لگے کہ تمہیں ابھی جب تم سو رہے تھے حضور تمہاری خام میں آئے تھے؟ اس نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے میں نے واز بند کر دیا تھا تاکہ تم ڈسٹرب نہ ہو. اب جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں تو میں نے واز شروع کر دیا. اس واقعہ کو علامہ ابن الجوزی نے لکھا, تاریخ ذہبی میں سیر میں علامہ ذہبی نے لکھا, تاریخ کے اندر ابن کثیر نے اس کو لکھا. وہ کہتے ہیں یہ بڑے باکرامت بزرگ تھے اور 300 میں ان کی ولادت ہوئی اور 387 میں ان کا وصال ہو گیا. گھر کے اندر دفن کیا گیا. بعد میں ان کو امام احمد بن حنبل کے قریب دفن کیا گیا. جب ان کو نکالا گیا تو ان کے قبر سے ان کی کفن سے خوشبو آ رہی تھی. تو ان کی بہت کرامات کا حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے, جو ابھی میں ان کے کرامات جو ہے ان کو وہ چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں نے بہت سی آگے باتیں بیان کرنی ہیں. علامہ ذہبی تذکرہ میں اور سیرت میں اور سیر میں اور اپنی تاریخ میں محمد بن احمد ابو الفضل جارودی کا اور تذکرۃ الحفاظ میں ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے درود پڑھنے والے, حدیث کے لکھنے والے بڑے محدث تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی لوگوں کو خام میں ملے اور ملنے کے بعد ان کو حکم دیا کہ تم جارود کی قبر کی زیارت کیا کرو. تو ان کی قبر پر ہجوم رہتا تھا زیارت کرنے والوں کا, ان کی قبر سے برکت حاصل کی جاتی تھی, تبرک لیا جاتا تھا. اور ان میں کچھ لوگ تو وہ تھے جو ان کے شاگرد اور مرید تھے, ان کی قبر پر آتے تھے, اور کچھ وہ تھے جنہوں نے ان کا واز سنا تھا وہ ان کی قبر پر آتے تھے, اور کچھ وہ خوش قسمت بھی تھے جو واز سننے کی وجہ سے, شاگرد ہونے کی وجہ سے نہیں, مصطفیٰ نے ان کو خواب میں حکم دیا تھا کہ تم جایا کرو اور وہاں جا کر جارود کی قبر کی زیارت کیا کرو. اس کا مطلب ہوا جارود کی قبر کہاں ہے اور لوگوں کے ساتھ, اپنی امتیوں کے ساتھ آقا کا بالکل رابطہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو وہ نظر آئے یا نہ نظر آئے. آگے میں نے یہ لفظ لکھا تھا, ذہبی نے جارود کے حالات بیان کرتے, وہ جو انہوں نے حدیث کے بارے میں ان کا ذکر کیا میں نے بیان نہیں کیا. وہ آخر میں لکھتے ہیں کہ جارود محدث فاضل یہ تھے فلاں تھے. ان کی تعریف کرنے کے بعد کہتے ہیں انہ کان فقیرا, کہ یہ فقیر آدمی تھے, صوفی اتباع تھے. اور آخر میں کہتے ہیں انہ کان فقیرا سنیان, اور یہ سنی فقیر تھا. اور سنی فقیروں کی قبریں آباد ہوتی ہیں, لوگ ان کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے ہیں. جو فقیر ہوتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں میری قبر پر کیوں نہیں کوئی لوگ آتے, پھر تمہاری قبر پر کیوں آئے؟ علامہ ذہبی کہتے ہیں ہو فقیر, ہو سنی, ہو مستجاب الدعوات, اس کی قبر سے فیض ملتا ہے, ہر قبر سے تھوڑا فیض ملتا ہے. یہ قبور پر وہ بابرکت ہونے کے حوالے سے میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مفصل بیان کر دیا. آگے علامہ ذہبی تذکرۃ الحفاظ کے اندر اور سیر کے اندر انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام ابن عساکر کے حالات میں اہل علم تو جانتے ہیں, اور جو عام ناظرین ہیں ان کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ امام ابن عساکر کی تاریخ کی کتاب ہے جسے تاریخ دمشق کہا جاتا ہے. تاریخ دمشق بہت بڑی کتاب ہے. وہ اس وقت 80 والیم میں وہ کتاب چھپی ہے. پہلے وہ 120 والیم میں, چھوٹے چھوٹے والیم میں وہ کرتی تھی. اب کافی وہ بڑی کتاب ہے. جو بڑی کتابیں ہیں ان میں ابن عساکر کی بڑی کتاب ہے, اور علامہ ذہبی کی جو تاریخ اسلام ہے وہ بہت بڑی ہیوج کتاب ہے. تو علامہ ذہبی اور ابن عساکر ان کی بڑی ضخیم کتابیں ہیں یہ جو اویلیبل ہیں. ویسے کتاب الکمال فی اسماء الرجال علامہ عبد الغنی مقدسی کی میں نے سنا ہے کہ 120 جلدوں کی وہ کتاب ہے, اور مصر کے اندر یا بیروت کے اندر وہ چھپ گئی ہے, لیکن مجھے اس کے دیکھنے کا موقع نہیں ملا. مجھے کسی کے فاضل دوست نے بتایا کہ وہ چھپ گئی ہے کتاب. تو یہ بڑی کتابوں میں علامہ ابن عساکر کی کتاب ہے,
اور مجھے ذاتی طور پر علامہ ابن عساکر سے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ یہ بڑی تفصیل سے واقعات بیان کرتے ہیں. اور ابن منظور افریقی نے، علامہ ابن منظور نے ان کی کتاب کی تلخیص کی ہے، یعنی اس کا خلاصہ کیا ہے تاریخ ابن عساکر کا. اور یہاں میں کو بڑی آپ کو گہری اور دلچسپ بات بتا دوں، حافظ ابن کثیر کے پاس اصل تاریخ ابن عساکر نہیں تھی، ان کے پاس جو ابن منظور کا خلاصہ ہے یہ ان کے پاس تھا. یہی وجہ ہے کہ البدایہ والنہایہ کے اندر جب وہ ابن عساکر کے حالات سے بعض واقعات لکھتے ہیں تو کئی واقعات کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، بعض کا وہ تذکرہ نہیں کرتے، ابن عساکر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ باتیں ابن عساکر نے لکھی، مگر بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں ان کو وہ چھوڑ جاتے ہیں، ان کو بیان نہیں کرتے. تو اہل علم جو ہیں ان کے شکوے ہوتے ہیں اس بات میں ابن کثیر سے کہ یہ کیوں ہوا، وہاں پر تو پورا واقعہ لکھا ہے، انہوں نے ایسا کیوں چھوڑ دیا. تو اصل بات یہ تھی کہ علامہ ابن کثیر کے پاس وہ پوری کتاب نہیں تھی اور ان کے پاس اس کا خلاصہ تھا. تو یہ امام ابن عساکر بہت بڑے محدث ہوئے ہیں. علامہ ذہبی کہتے ہیں ان کے 1400 استاد تھے محدثین، اور جن میں 80 عورتیں محدثات تھیں، بڑی محدثہ عورتیں تھیں، اور وہ بھی پڑھایا کرتی تھی محدثین کو پردے کے اندر، اور محدثین ان سے جا کر پڑھا کرتے تھے، اور ابن عساکر بھی ان میں ایک ہے. تو ابن عساکر اپنے بچپن میں امام فراوی کے پاس دمشق میں پڑھتے تھے، بہت محدث امام فراوی، اور یہ بڑے ذہین تھے ابن عساکر. تو جب یہ بڑے ذہین تھے ابن عساکر تو یہ سوال پوچھتے امام فراوی سے، گفتگو کرتے. تو جب یہ لمبے لمبے سوال کرتے تو امام فراوی ابن عساکر سے اکتا جاتے کہ یہ تو بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں. تو وہ ابن عساکر سے اس وجہ سے ناراض بھی کچھ ہو گئے. جب وہ ناراض ہوئے تو دوسرے دن امام فراوی اپنی کلاس میں بیٹھے تو ایک بندہ ان کے پاس آیا، اور وہ پڑھانے کے وقت کسی کو ملتے نہیں تھے. وہ بندہ آیا، اس نے کہا میں نے امام فراوی کو ملنا ہے اور ان سے کہہ دو کہ میں رسول اللہ کا قاصد ہوں. اب امام فراوی نے ان کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے کہ ہاں مجھے بتاؤ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. انہوں نے کہا مجھے حکم حضور نے رات خواب میں دیا ہے کہ میں تم کو بتا دوں کہ ابن عساکر کے سوالوں سے اکتایا نہ کرو، یہ بہت کام کرے گا اور اس کے کام سے میری امت کو فائدہ ہوگا، اور یہ تو میرا بڑا پیارا محبوب ہے، اس سے تم پڑھاتے کیوں اکتا جاتے ہو. یہ امام ابن عساکر کی بات ہے. مجھے جب دمشق کے اندر حاضری کا موقع ملا، میں حاضر ہوا باب الصغیر کے اندر، تو تمام محدثین صحابہ کی قبور پر میں نے حاضری دی. ابن عساکر کی قبر پر اس بات کی وجہ سے میں نے بڑی طویل حاضری دی، اور میری ایک بڑی عجیب کیفیت ہوئی اس وجہ سے کہ ابن عساکر عام بندہ نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب میں ایک محبوب ہے، پیارا امتی ہے علامہ ابن عساکر. ابو علی نیشافری کہتے ہیں میں کسی غم میں مبتلا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں ملے اور فرمایا جاؤ یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پر جاؤ اور جا کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اور وہاں جا کر ان کے توسل سے دعا کرو. جب یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پر جا کر دعا کرو گے تو اللہ تمہاری حاجت کو پورا کر دے گا. وہ کہتے ہیں میں یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پر گیا، جا کر دعا کی، اللہ نے میری حاجت کو پورا کر دیا. اس واقعہ کو علامہ ذہبی نے، حافظ مزی نے تہذیب الکمال میں یحییٰ بن یحییٰ کے ترجمے میں لکھا، تہذیب و تہذیب میں ابن حجر نے لکھا، اور علامہ ذہبی نے معرفت القراء کے اندر اس کا ذکر کیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ سارے کے سارے واقعات جتنے ہیں ان کے بیان کرنے کا میرا صرف مقصد یہ ہے کہ آقا کا امتیوں سے رابطہ ٹوٹا نہیں ہے، وہ بحال ہے. بس فرق اتنا سا پڑ گیا ہے کہ پہلے ایک چراغ جل رہا تھا اور وہ صحن کے اندر چراغ تھا، اس کو ہر کوئی آنے جانے والا دیکھتا تھا، اس کی روشنی کو دیکھتا اور محسوس کرتا تھا، اور جو چاہتا اس کی روشنی لے لیتا، اور وہ چراغ صحن کے اندر تھا. اگر ابو بکر صدیق گزرے تو وہ بھی دیکھ لیتے تھے، ابو جہل اور ابو لہب گزرے تو وہ بھی دیکھ لیتا تھا. اب وہ جو روشن چراغ تھا وہ بجھا نہیں ہے. کیوں؟ اس کو تو کوئی بجھا نہیں سکتا. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. اب وہ بجھا نہیں ہے، بس اتنا ہوا ہے کہ اسے اٹھا کر کمرے کے اندر رکھ دیا گیا ہے. بس اگر کوئی اس جیسا بندہ گزرے گا، بے نظرہ ہوگا، تو اسے وہ روشنی نظر نہیں آئے گی.
اگر کوئی ابو بکر صدیق کی نگاہ والا ہوگا، خطیب کی نگاہ والا ہوگا، امام حسین کی نگاہ والا ہوگا، علی مرتضیٰ کی نگاہ والا ہوگا، ابو علی نیشا پوری کی نگاہ والا ہوگا اور جرودی کی نگاہ والا ہوگا، تو جب وہ گزرے گا تو اس نور سے آج بھی وہ اسی طرح فیض پالے گا جس طرح سے ان کی ظاہری حیات میں پایا کرتا